ابن حسن چلو کہنے لگی ایک شب کی دلہن خدا غیب اس کی امداد ہو بڑا گھر لوٹے جس کا پردیس میں نگوتا چمن جس کا برباد ہو دیا قبول کرو ایک دیوا کا دیا قبول ہے بے چین اس کو آئے قرار حسن خوش ہو اور ماں کا دل شاد ہو بھرا گھر لوٹے جس کا پردیس میں چمن جس کا برباد ہو ویرن میں شادی بندھا کا چہرہ دلہن بن کے خیمے میں بیٹھی ہے کبرا دلہن بن کے خیمے میں بیٹھی ہے کبرا دلہن بن کے خیمے میں بیٹھی ہے کبرا لوٹا جیسے کبرا کارن میں تمہار کوئی بھی دلہن یوں نہ برباد ہو بڑا گھر لوٹے جس کا پردیس میں نگوتا چمن جس کا برباد ہو بڑی کربلا جب کبھی غور سے جدائی نظر آئی ہر بار سے جدائی نظر آئی ہر بار سے چمن جیسے زہرا کا ٹوٹا گیا نہ ایسے کوئی آج برباد ہو بڑا گھر لوٹے جس کا پردیس میں نگوتا چمن جس کا برباد ہو وہ پرخار راہوں پہ چلتا رہا نبی اس کی غربت پہ روتا رہا نبی اس کی غربت پہ روتا رہا کہا سربوتے جب جس کا حسین ہے خدایا کہیں وہ سجاد ہو بڑا گھر لوٹے جس کا پردیس میں نگوتا چمن جس کا برباد ہو ہوا ہے کہ ایک نامے کی جو بہت مشہور کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں قوت کے بدل درد ہے سینے شان میں کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں سرور نے روک
کے لاش آباد پر کہا سرور نے رو کے لاش آباد پر کہا بھائی کا ساتھ دو گے نہ لاشیں اٹھانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں پانی سکینہ کہتی دل لے کے ہچکیاں پانی سکینہ کہتی دل لے کے ہچکیاں پانی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں تم لوگ جھیل جاؤ گے یہ ساتھیاں مگر تم لوگ جھیل جاؤ گے یہ ساتھیاں مگر اماں ہماری موت کس قید خانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں کوڑوں سے اس طرح تنے عابد فگار تھا کوڑوں سے اس طرح تنے عابد فگار تھا نیند آئی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں اصغر نے تیر کھایا تو سرور نے یہ کہا اصغر نے تیر کھایا تو سرور نے یہ کہا تعویذ بن کے لیتے ہو بابا کے شان میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں بھائی مسافرت نکلے جا نکل گیا بھائی مسافرت نکلے جا نکل گیا کاش تو ویسا لال ملے گا زمانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں پر نے قسمت نے عجب کھیل دکھایا پر نے قسمت نے عجب کھیل دکھایا بھائی ہے رن میں اور بہن قید خانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں دریا کے پاس جل گیا
کر کے کہ جب قافلہ چلا تھا تو چلتے ہوئے قافلے میں سب سے آگے عابد بیمار کو رکھا گیا تھا. عابد بیمار سب سے آگے تھے. دیکھیے اسی میں شاعر نے کیا کہا ہے, نہ تیر آگے ہے نہ تیر آگے نہ تلوار سب سے آگے ہے. نہ تیر آگے نہ تلوار سب سے آگے ہے. حسین والوں کا کردار سب سے آگے ہے. نہ تیر آگے نہ تلوار سب سے آگے ہے. حسین والوں کا کردار سب سے آگے ہے. اب بہت ہی سوچ کے حیران ہے طالب بیعت پہن کے بیڑیاں بیمار سب سے آگے ہے. بہت ہی سوچ کے حیران ہے طالب بیعت پہن کے بیڑیاں بیمار سب سے آگے ہے. عزیز و حق کری اور بیڑی پہنے ہوئے یہ میرا امام سب سے آگے تھا. آئیے اس جلوس کے اختتام کی تقریر جو ہے جس سے الوداعی تقریر کہا جائے, جو آپ کے سامنے ذاکر آ رہے ہیں وہ ماشاء اللہ ہندوستان کے بہت سے شعبوں میں بہت سے حصوں میں جا کر کے ان کی خطابت ایسے کم چکی ہے کہ جن کو اکھاڑنا بہت مشکل ہے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا سید ممتاز جعفری چندن پٹنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر کے نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنريهم من آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلوات الله. عزیزان گرامی, برادران ایمانی, موالیان مولا کائنات, محبان سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام, وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت ہی اختصار کے سامنے آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں شہزادی کو نذرانہ تعزیت پیش کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ وقت کسی کا محتاج نہیں ہوتا, وقت کسی کے قبضے میں, وقت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. وقت ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے کہ جس کے لیے رکنا نہیں, ٹھہرنا نہیں, قیام نہیں. وقت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا, وقت کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا, اور وقت جس کے اختیار میں ہو جائے اسے ہی امام وقت کہا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی, اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان تمہارے وجود میں بھی اور اس کائنات میں بھی اپنی نشانیاں واضح کروں گا. دیکھیے عزیزان گرامی, بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نشانی کیا ہے, اللہ کی نشانی کسے کہتے ہیں. دیکھیے یہ عزاداری, یہ امام حسین علیہ السلام کی نشانی ہے جو جناب زینب کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. اب اللہ نے گرانے ملاحظہ فرمائے, غور کریں کہ نشانی کیا ہے, اللہ کی نشانی کسے کہا جاتا ہے. نشانی مختلف قسم کے ہوا کرتے ہیں, شکل و صورت کی نشانی, بلندی کی نشانی, خول کی نشانی, رنگ و علم کی نشانی, زمینی نشانی, آسمانی نشانی, اور نشان زندہ بھی رہتا ہے, نشان مٹتا بھی ہے. نشان کے لیے بقا بھی ہے, نشان کے لیے فنا بھی ہے, اور نشان ہر شے جو ہے نشان سے پہچانی جاتی ہے. اس لیے کہ نشان جدا ہوتے ہیں, نشان الگ ہوتے ہیں. اور عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ ہر شے جو ہے وہ اپنے دل سے پہچانی جاتی ہے. اگر رات کو سمجھنا ہو تو دن کو سمجھو, دن کو سمجھنا ہو تو رات کو سمجھو, حق کو سمجھنا ہو تو باطل کو سمجھو. اس لیے کہ نشان الگ الگ ہوتے ہیں, نشان جدا جدا ہوتے ہیں, اور نشان مٹتا بھی ہے, نشان بڑھتا بھی ہے, نشان کے لیے فنا بھی ہے, نشان زندہ بھی رہتا ہے, نشان مٹتا بھی ہے. اگر نشان حق کے بنیاد پر قائم ہے تو اس کے لیے بقا ہے, باطل کو مزاج پر قائم کیا جائے تو اس کے لیے فنا ہے. اور رسول اسلام حق پر ہے, کلمہ کہا جا رہا ہے. ابو جہل باطل پر تھا, جس کو نابود ہو گیا ہے. اللہ پر محمد تو نشان ملتا بھی رہتا ہے, نشان ملتا بھی ہے, نشان کے لیے بقا بھی ہے, نشان کے لیے فنا بھی ہے. ایک یہ ہماری قوم کا نشان جو ہے یہ علم ہے. ہمارے بچوں میں کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ علم ہمارا نشان ہے. اور یہ علم وہ ہے کہ جو عباس کی نشانی ہے. عباس اس ذات کا نام ہے کہ جسے تقرب خدا چاہیے وہ بھی در عباس پر آئے, جسے تقرب حسین چاہیے وہ بھی در عباس پر آئے. تقرب الہی کا ذریعہ بھی عباس ہے, تقرب حسین کا ذریعہ بھی عباس ہے. اور یہ کائنات میں صرف اور صرف جناب عباس کو ملا ہے, یہ ماں ملی ہے تو وہ بھی باب الحوائج ہے, خود بھی باب الحوائج ہے. تو نشان ہر قوم کا ایک نہ ایک نشان ہوتا ہے, اور عدم ہماری قوم کا نشان ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم تمہیں اس کائنات میں بھی اور تمہارے وجود میں بھی اپنی نشانیاں ظاہر
جائے یا بڑھتا ہوا پانی طوفان کا منظر پیش کرنے لگے یا چاند سورج کو گرہن لگ جائے تو پھر نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے. توجہ سمجھیے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ آیات الہی غیر معمولی تفاصر اثرات کی حامل ہوا کرتی ہے. بھائی طائر کا ہوا میں پرواز کرنا ایک عام بات ہے، لیکن خانہ کعبہ کو کھانے کے ارادے سے آنے والے کے لشکر پر پتھروں کی بارش کرنا یہ اللہ کی نشانی ہے.